انسان جب بیماریوں سے عاجز آتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے اسپتالوں میں قرآن تھیراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفا کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھے پوسٹ پر ہے بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تکن ہر وقت سر پر سوار تھی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ فاتحہ سے کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالات میں پوری یکسوئی سے سورۃ فاتحہ کو ٹہر ٹہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ان کی بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہوئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورۃ فاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی مقبول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورۃ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ سورۃ فاتحہ کی برکات اور پیوس سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے شفا کے بارے صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا، قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہے، کیا تم میں کوئی بچھو کا جاڑ پونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جاڑ پونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پہلایا۔ جب وہ جاڑ پونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لے، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ نماز میں اس سورۃ فاتحہ کی قرأت فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے، جس کی ترک سے نماز باطل ہو جاتے ہیں۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا، جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے میں آسان مضمون میں جامعہ اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کی ختم کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ کی صفات ہے اور اس کو الشفاء الرقیہ بھی کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے شخص پر اس سورہ سے دم جاڑا گیا تھا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اسے اسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اس سے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ سورۃ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں۔
اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔